آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھائی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھائی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے ہلنا، کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. تو میرا عزیز دوستو، بتانا یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی سیرت پر چلنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے. تو خیر بات کیا ہو رہی تھی میرے بھائیوں؟ حضرت ابوذر غفاری کی بات ہو رہی تھی نا کہ رات کو مسجد میں پہنچے، اب 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی اور کس ارادے سے گئے کہ آج رو کر اللہ کو راضی کروں گا. میرے بھائیوں، ہمارے دل کو رلا دینے والی روایت ہے. لکھا ہے کہ ابوذر غفاری نماز پڑھتے ہیں اور کان میں رونے کی آواز آ رہی. اب حضرت ابوذر نے جب نماز ختم کی تو کیا کہا؟ حضرت ابوذر نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا. اے اللہ، یہ کمپٹیشن میں
میں ہار گیا، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے آگے بڑھ گیا۔ میرے بھائیوں کتنا پیارا جملہ کہ اللہ میں ہار گیا، کوئی آگے بڑھ گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نماز پوری ہو گئی، اب جہاں سے رونے کی آواز آتی تھی میں اس کی طرف چلا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے چلتا گیا یہاں تک کہ جہاں رونے کی آواز آتی تھی وہاں میں پہنچا تو رأیت بلالا، میں نے بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے ہیں۔ میں نے کس کو دیکھا؟ بلال کو دیکھا کہ سجدے میں رو رہے۔ ابو ذر غفاری کہتے میں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا، بلال سجدے میں روتے رہے یہاں تک کہ بلال نے جب سر اٹھایا تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، اندھیرا تھا، بلال نے مجھے جواب دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا کہ ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ حضرت بلال پوچھ رہے کہ آدھی رات کو ابو ذر تم ادھر کیسے آ گئے؟ ابو ذر نے روتے روتے کہا کہ بلال جو کام کرنے تو آیا وہی کام کرنے میں بھی آیا ہوں۔ تو تیرے خدا کو راضی کرنے آیا تو میں بھی تو اپنے خدا کو راضی کرنے آیا ہوں۔ بس جب یہ بات کہی تو بلال نے کہا کہ اچھا جب تیرا مقصد اور میرا مقصد ایک ہے تو حضرت بلال نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں دعا کروں گا تم آمین کہنا، پھر تم دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو وہ کیسا زمانہ تھا۔ حضرت بلال کہتے میں دعا کروں گا تو آمین کہنا اور تو دعا کرنا میں آمین کہوں گا۔ میرے بھائیو میں پوچھتا ہوں کہ بلال اور ابو ذر نے کون سا گناہ کیا تھا؟ بھائی کوئی گناہ کیا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے منظور کیا کہ ٹھیک ہے اب حضرت بلال نے دعا مانگی۔ میرے عزیز دوستو لکھا ہے رو رو کے دعا مانگی، کیا دعا مانگی وہ تو نہیں ملتا، لیکن ہم دعا کریں کہ اللہ بلال نے جو دعا مانگی وہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے رو رو کے دعا مانگی اور ابو ذر آمین آمین کہتے رہے۔ پھر حضرت بلال نے کہا کہ ابو ذر اب تم دعا مانگو میں آمین کہوں گا۔ اب حضرت ابو ذر نے دعا مانگنا شروع کی، مانگتے گئے۔ میرے بھائیو اصل بات مجھے یہ بتانا کہ حضرت ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ بھائی ابو ذر نے ایک دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ تو حضرت ابو ذر نے سوچا کہ شاید بلال نے سنا نہیں ہوگا، اس لیے حضرت ابو ذر نے پھر وہی دعا مانگی لیکن بلال نے آمین نہیں کہا۔ پھر تیسری مرتبہ حضرت ابو ذر نے دعا مانگی تو بلال نے آمین نہیں کہا۔ کون سی دعا تھی کہ جس پر بلال نے آمین نہیں کہا؟ آج بھی کتابوں میں لکھا کون سی دعا؟ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ حضرت ابو ذر نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، بھائی بہت دعا مانگتے گئے، مانگتے یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ اے اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہیں ابو ذر کو بھی رکھ دینا۔ یہ دعا مانگی، اللہم انا نسألک مرافقت نبینا محمد فی اعلی درجۃ الجنت جنت الخلد۔ یہ دعا مانگی کہ اللہ جنت میں جہاں تیرے نبی کو رکھنا وہاں کس کو رکھنا؟ ابو ذر کو۔ 3 مرتبہ مانگی بلال نے، روایت میں لکھا ہے ما قال بلال آمینا، بلال نے آمین نہیں کہا۔ اب حضرت ابو ذر سوچنے لگے کہ بلال نے آمین نہیں کہا، ایک مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، دوسری مرتبہ دعا مانگی آمین نہیں، تو حضرت ابو ذر نے دعا ہی کے اندر پوچھا اما امنت یا بلال، اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ اما امنت یا بلال، اے بلال تم آمین نہیں کہو گے؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تو حضرت ابو ذر آگے بڑھے تو دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں۔ بھائی دیکھا کہ بلال تو بے ہوش ہو چکے ہیں، اور جب ہوش آیا تو بلال ایسا زمین پر تڑپتے اور کہتے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تم نے کیا کہہ دیا؟ ابو ذر کہتے میں نے تو دعا مانگی کہ اللہ جہاں نبی کو رکھنا جنت میں وہاں ابو ذر کو بھی رکھنا جنت میں۔ بلال کہتے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ بلال کہہ رہے ابو ذر تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ ارے نبی کا مقام کتنا اونچا ہے، تم قبیلہ غفار کے رہنے والے، میں حبشہ کا رہنے والا، ارے شکر مانو اللہ نے ہدایت دے دی، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہو سکتی؟ اب نبی کا مقام بہت اونچا، معلوم نہیں نبی کہاں ہوں گے اور ہم کہاں ہوں گے۔ اے ابو ذر کون سا عمل تم نے کر لیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی تمنا کرتے ہو؟ میرے بھائیو یہ بلال نے جب یہ بات کہی، لکھا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات آ گئی، کہنے لگے کہ ہاں بلال یہ تو میں نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب میرے بھائیو لکھا ہے فتململ ابو ذر کتململ السلیم، ابو ذر ایسا تڑپنے لگے زمین پر جیسے سانپ ڈستا ہے تو آدمی تڑپتا ہے، ایسا تڑپنے لگے اور تڑپ کے کہنے لگے اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا۔
کیا کہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنا، اب ایسی دعا نہیں مانگوں گا. اور ایک ہی جملہ کہتے ہیں. ابو ذر کہتے ہیں میں کہاں، میرے نبی کہاں، میں اتنا گنہگار، میں نبی کے ساتھ جنت میں کیسا رہوں گا. بس لکھا ہے کہ دونوں رو رہے، ایک طرف بلال تڑپ رہے، ایک طرف ابو ذر تڑپ رہے. میرے بھائیوں، وہ مدینہ پاک کی کیسی پیاری رات ہوگی. ایک کونے میں بلال تڑپتے ہو، ایک کونے میں حضرت ابو ذر تڑپتے ہو. کہ لکھا ہے کہ رآ نورا، دونوں نے اپنے سامنے ایک نور کو دیکھا. بھائی دونوں نے دیکھا کہ ایک نور نظر آیا تو بلال ابو ذر کو دیکھتے، ابو ذر بلال کو دیکھتے کہ یہ نور کس بات کا. اس لیے کہ اب تک تو اتنا اندھیرا تھا کہ بلال کو ابو ذر کا چہرہ نظر نہیں آتا، ابو ذر کو بلال کا چہرہ نظر نہیں آتا. اور اچانک نور نظر آیا، دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں وہ نور نہیں تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا. اور ہمارے نبی مسجد میں آ رہے تھے، رات کے وقت میں ہمارے نبی آ رہے تھے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو اجالا اجالا کر دیا، نبی کے چہرے نے پوری مسجد کو روشن کر دیا. یہ دونوں کہتے ہم نے اس نور کو دیکھا. کہتے ہم دوڑتے دوڑتے گئے. کہتے ہم جب دوڑتے دوڑتے ہمارے نبی کے پاس گئے، ہم دونوں کے چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. ہم نبی کے پاس گئے. فرماتے تبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ بلال، ابو ذر، آج رات تم لوگوں نے مجھے سونے نہیں دیا، سونے نہیں دیا. اب بیچارے ایک تو ویسے ہی رو رہے تھے، اور جب ہمارے نبی نے کہا کہ تم نے سونے نہیں دیا، بس بلال اور ابو ذر روئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. بلال بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں تو کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا. ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بھی کونے میں بیٹھ کر دعا مانگتا تھا، ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا. اور ہمارے نبی کہتے کہ نہیں، تم دونوں نے آج مجھے سونے نہیں دیا. لکھا ہے کہ ابو ذر اور بلال ایسا تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نہیں اٹھایا، لیکن اگر تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. میرے بھائیو، یہ کہہ کر ابو ذر اور بلال دونوں رونے لگے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. کیا کہا کہ بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. ہمارے نبی کہہ رہے بلال، ابو ذر، میں تو سو رہا تھا. جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے ابھی مسجد میں جاؤ اور بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. بلال اور ابو ذر جو دعا مانگتے ہیں اس پر آمین کہہ دو. اب ہمارے نبی نے پوچھا کہ ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو، لکھا ہے کہ ابو ذر یہاں کھڑے، ہمارے نبی وہاں کھڑے اور پوچھتے ہیں. ہمارے نبی پوچھتے ابو ذر کیا مانگتے تھے، مانگو، میں آمین کہوں گا. میرے بھائیو، لکھا ابو ذر نے کچھ نہیں کہا، آگے بڑھے، نبی کے گلے لگ گئے اور کہا کہ میرے نبی، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا، خدا سے میں آپ کو مانگ رہا تھا. میں یہ مانگ رہا تھا کہ اللہ نے دنیا میں ساتھ دیا ہے، اللہ جنت میں بھی ساتھ نصیب فرمائے. ہمارے نبی نے کہا اے ابو ذر وعدہ کرتا ہوں، ہمارے نبی نے کہا ابو ذر وعدہ کرتا ہوں جب جنت کی طرف جاؤں گا تو دائیں طرف بلال ہوں گے، بائیں طرف ابو ذر تم ہوں گے. میرا عزیز دوستو، یہ بھی تو ایک دنیا تھی اور یہ بھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری تھی. میرا عزیز دوستو، آج ہمیں وہی نبی پسند نہیں آئے نا بھائی، وہی نبی جن کے گلے ابو ذر لگ گئے تھے بھائی، لگ گئے تھے نا، اور ایسے لگ گئے تھے کہ بہت امید ہے کہ قیامت کے میدان میں بھی لگے رہیں گے. لیکن میرے بھائیو، ہمیں نبی پسند آئے. آج وہی نبی ہمیں پسند نہیں آئے، بلکہ میرے بھائیو معاف کرنا، وہ نبی تو کیا، نبی کا چہرہ بھی اچھا نہیں لگا. نبی کا چہرہ اچھا لگا. آج میرے عزیز دوستو، میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، اور پہلے بھی میں نے پوچھا، آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے عزیز دوستو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور ہماری ماں بہنوں سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کون سی کمی تھی کہ ہم نے نبی کے چہرے کو توڑ کر یہودیوں کا چہرہ بنا لیا. بھائی کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں؟ بھائی تھی کوئی کمی؟ اگر کوئی کمی ہو تو آپ بتاؤ کہ ہمارے نبی کے چہرے میں کیا کمی تھی. میرے عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا، ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو اللہ امت کے لیے خیر کے فیصلے اتارا کرتا تھا. میرا عزیز دوستو، ہمارے نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ جس نے ہمارے نبی کے چہرے کی تعریف کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیے. میرا عزیز دوستو، کیا کمی تھی ہمارے نبی کے چہرے میں کہ ہم نے ہمارے نبی کے چہرے کو پسند نہیں کیا؟ اسی لیے میں آپ کو ایک بات اکثر سناتا ہوں کہ شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن قائم ہوگا اور اگر ہمارے نبی کے پاس ہم جائیں گے اور ہمارے نبی کہیں گے اے میرے امتی، دنیا میں تجھے میرا چہرہ اچھا نہیں لگا، جا مجھے بھی آج تیرا چہرہ اچھا نہیں لگتا. ارے میرے بھائیو، سوچنے کی بات ہے نا. اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آج
بہت سی مرتبہ عورتوں کو کہا گیا پردے میں رہے، پردے میں رہے، پردے میں رہے. بھئی کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ارے کہا گیا کہ نہیں کہا گیا؟ ہماری ماں بہنوں کو بہت سی مرتبہ کہا گیا اپنے چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ، چہرے کو چھپاؤ. لیکن میری ماں بہنیں جب چہرے کو نہیں چھپایا تو ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ وہ وقت آیا کہ ان کو کھلم کھلا ننگا کیا گیا، ان کے کپڑوں کو اتارا گیا. میرے بھائیو یاد رکھو، جو نبی کے قانون کو توڑتا پھر اللہ اس کو بھی توڑ دیتا ہے نا. آج ہمیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو. ایک بات آپ کو بتا دوں ساتھ میں، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بھائی ہم سب کو قبر میں جانا نہیں جانا، بھائی ہم سب قبر میں جائیں گے نا. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اس کو 3 سوال ہوتے ہیں. بھائی سوال ہوتے ہیں نا، کیا ہوتا؟ اذا اقبر المیت یاتیہ ملکان اسودان ازرقان یقال احدہما المنکر وللآخر النکیر. حدیث پاک میں آیا کہ جب کسی کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کتنے فرشتے آتے ہیں؟ 2 فرشتے. اور وہ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا بدن کالا ہوتا ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہے. ایک کو منکر کہا جاتا، دوسرے کو نکیر کہا جاتا. میرے بھائیو روایت میں لکھا کتنے سوال ہوں گے؟ بھائی قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے نا. بھائی قبر میں 3 سوال ہوں گے اور وہ تینوں سوال ہمیں معلوم ہے کہ نہیں معلوم؟ بھائی آپ اگر کسی اسکول میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں چلے جاؤ، جب امتحان ہونے والا ہو تو پہلے سوال آؤٹ ہوتا ہے. بھائی سوال آؤٹ ہوتا، اور اگر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسکول کسی کام کی نہیں ہے نا. بڑا معاملہ کھڑا ہو جاتا کہ بھائی ایگزام ہونے سے پہلے یہ سوال باہر کیسے آ گئے. لیکن اللہ کتنا رحمان اور رحیم ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تو تینوں سوال بتا دیے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے تینوں سوال بتا دیے. اب مجھے بتانا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا کہ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون؟ میرے بھائیو بڑی امید ہے کہ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب کون؟ میرا رب کون؟ اللہ. پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا مذہب کیا ہے؟ بھائی دوسرا سوال ہوگا تیرا مذہب کیا؟ تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام، میں مسلمان. ملا علی قاری فرماتے ہیں اشد سؤالا، سب سے مشکل سوال وہ تیسرا سوال ہوگا جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. بھائی یہ سوال ہوگا تیرے نبی کون؟ بھائی کیا سوال ہوگا؟ تیرے نبی کون؟ اور لکھا ہے کہ یہ جب سوال ہوگا نا تیرے نبی کون، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھا جب یہ سوال ہوگا تو ہماری قبر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، اس کے بیچ میں جتنی چیزیں اللہ سب کو ہٹا دے گا. بھائی چاہے ہم ساؤتھ افریقہ میں انتقال ہوا ہو، چاہے انڈیا میں انتقال ہوا ہو، چاہے مکہ میں انتقال ہوا ہو، لیکن جب تیسرا سوال ہوگا تو ہماری قبر اور ہمارے نبی کی قبر، ان کے درمیان کے تمام حجابات، تمام پردوں کو اللہ اٹھا لے گا اور حال یہ ہوگا کہ یہ میری قبر ہوگی، یہ نبی کی قبر ہوگی. جب بالکل قریب ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. اس وقت اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ اللہ پوچھیں گے یہ کون نبی ہے؟ میرے بھائیو لکھا ہے، سننا، لکھا ہے کہ ہم جواب دیں اس سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے، اپنی مبارک قبر سے اپنا چہرہ نکالیں گے اور ہمیں دیکھیں گے. میرے بھائیو اگر چہرہ مسلمانی ہوگا، نمازیں ہوگی، روزہ ہوگا، شریعت ہوگی، تو ہمارے نبی کیا کہیں گے؟ ہمارے نبی کہیں گے اے اللہ یہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا. اللہ سوال مت پوچھ، میں اس کو پہچانتا، یہ مجھے پہچانتا. بس لکھا ہے کہ اتنی بات ہوگی، پھر واپس قبر کو ہٹا دیا جائے گا، قبر کو ہٹایا جائے گا اور آسمان سے ایک آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ افْرِشُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ فِي الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. آسمان سے آواز آئے گی کہ میرا بندہ بڑا سچا ہے، اب جنت کا بچھونا بچھا دو، جنت کے کپڑے پہنا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ جنت کی خوشبوئیں اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آتی رہے. لیکن میرے عزیز دوستو یہ بھی لکھا ہے کہ جب ہم میری قبر ہوگی اور ہمارے نبی کی قبر ہوگی بالکل بازو بازو میں ہوگی نا، اور تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم. تیسرا سوال ہوگا یہ کون نبی ہے؟ ہمارے نبی اپنے مبارک چہرے کو نکالیں گے اور جب ہماری قبر میں دیکھیں گے کہ میرا چہرہ تو نہیں، یہودی کا چہرہ لے کر آیا ہے. نمازیں تو اس کے نام اعمال میں نہیں ہے اور یہ شریعت کو ہمیشہ پیچھے کیا کرتا تھا. میرے بھائیو ہم کیا جواب دیں؟ اس سے پہلے ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا.
میرے عزیز دوستوں، کبھی رات کے اندھیرے میں اس روایت کو سوچو کہ جب ہمارے نبی کہیں گے اللہ میں اس کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتا، بس لکھا ہے کہ اتنا جملہ ہمارے نبی کہیں گے کہ آسمان سے آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ افرشوہ من النار والبسوہ من النار وافتحوا له بابا الى النار. آسمان سے آواز آئے گی کہ جہنم کا بچھونا بچھاؤ، جہنمیوں کے کپڑے پہناؤ اور جہنم کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو تاکہ جہنم کی آگ قبر کے اندر آتی رہے. ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی آگ کی چنگاری قبر میں آئے گی، ہمارے نبی نے فرمایا جب جہنم کی ایک